فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو بہت ساری تو ایسی نعمتیں ہیں جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، جو کہ ہم اپنی اس لائف میں 24/7 لائف ہے جس کو اتنے مزیدار طریقے سے انجوائے کریں. ہمیں ہوتا ہے جی ہمارے بچے کا اچھی جگہ ایڈمیشن نہیں ہوا، ہم اچھی جگہ پہ رہتے نہیں، ہمارا گھر اپنا نہیں. ہمیں لگتا ہے شاید اپنا گھر یہ اچھی نعمت ہے، اچھا کھانا اچھی نعمت ہے. بہت ساری چیزیں اچھی نعمت ہے جن کا ہمیں ادراک نہیں ہے. سورہ رحمان کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں گے اور میں کرام کا بھی تعارف کراؤں گی. تو بسم اللہ کہتے ہیں جناب. آج کے ٹاپک کے حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ جواد حسین آبدی بھائی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی نعمانی بھائی صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہے علامہ ضامن عباس زیدی صاحب. السلام علیکم جی. میں شو میں خوش آمدید کہتی ہوں. اور ہماری بہت ہی پیاری بہن ریلیجس اسکالر عائشہ بلال ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم عائشہ. شو میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. اور سب سے پہلے بسم اللہ سے ہی کہتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جو بچوں کو پڑھتے ہوئے تو سب سے زیادہ آسان اس لیے بھی سورہ لگتا تھا کیونکہ ایک آیت ہے جس کی بار بار تکرار ہو، جس کو آپ بار بار پڑھے. تو بچے ہم بچپن چھوٹے ہوتے ہیں نا تو فوراً پڑھتے تھے کہ سورہ رحمان پڑھنی ہے نا، آسان ہوتی تھی، فوراً جلدی جلدی پڑھی بھی جاتی تھی. لیکن وہ اس آیت جس میں کہا گیا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، جس کی بار بار تکرار کی گئی، اس کے پیچھے حکمت کیا ہے جواد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا اما بعد. دیکھیے سورہ رحمان ہو یا کوئی اور سورہ ہو، اکثر سورہ ایسے ہیں جن میں ایک ہی آیت بار بار جو ہے تکرار کے ساتھ بیان ہوئی ہے. مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں چونکہ قرآن مجید دنیا کی فصاحت سے بھری اور بلاغت سے بھری کتاب ہے، اس میں کوئی لفظ بھی عبث نہیں ہے اور کوئی بغیر مصلحت کے لفظ نہیں ہے. بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کسی بات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو تکرار کیا جاتا ہے. ایک تو وجہ سامنے کی یہ. دوسری بات، کسی چیز کو جب تاکیداً بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو بعض اس کو جو ہے وہ ریپیٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. سورۃ الرحمن تو وہ سورہ ہے کہ جس میں بار بار ہر آیت کے بعد کنٹینیوسلی جو ہے نا ایک لفظ آیا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور دونوں گروہ جنوں سے اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. دیکھیے قرآن مجید برہان رشید کو اگر مطالعہ کریں گے تو خود قرآن ہمارے لیے نعمت، خود قرآن لانے والے پیغمبر ہمارے لیے نعمت، خود دین ہمارے لیے نعمت، توحید اسلام سراپا نعمت ہے. ٹھیک ہے. چنانچہ سورہ رحمان جیسے کہ ابھی انٹرو میں بیان کیا گیا، قرآن مجید کی زینت کہا گیا اس کو. بعض روایت میں یہ بھی تعبیر ہے کہ جیسے قرآن مجید کا حسن جو ہے وہ سمٹ کا سورۃ الرحمن میں کس طریقے سے اس میں بیان کیا گیا. روایت میں یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی آپ اس آیت کو پڑھتے تھے تو جب اس لفظ پہ آتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَقَالَ لَا بِشَيْءٍ رَبُّنَا نُكَذِّبُ، فرمایا کرتے تھے پروردگار کوئی ایسی شے نہیں جس کا ہم انکار کرتے ہوں یا جس کو ہم جھٹلاتے ہوں. یہ جملہ بار بار گویا جواب کے طور پہ کہا جا رہا ہے، کیونکہ دیکھیں نا مولا کائنات کا فرمان ہے جب میں چاہتا ہوں رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں، جب میں چاہتا ہوں میں رب سے بات کروں تو نماز پڑھتا ہوں. تو گویا قرآن مجید میں اللہ ہم سے بات کر رہا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ پوچھنے کا ایک طریقہ ہے، استفہام انکاری. بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو جواب میں امام فرماتے ہیں یوں کہہ دیا کرو کہ لا بشیء ربنا نکذب، اے پروردگار کوئی شے نہیں ہے جس کا ہم انکار کر سکتے ہیں. چنانچہ سورہ رحمان بار بار بھی کہا جائے کہ لا بشیء من علائک وربی یکذب، بالکل ایگزیکٹلی یہ بھی لفظ ہے. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ سورہ رحمان پڑھنے والا اس کی نعمتوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے. سورہ رحمان کا جو پیغام ہے نا، تخلیق جن و انس پہ بات ہو رہی ہے، آیات الہی جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے متعلق باتیں ہیں، جنت کے جو ڈیکوریشن ہے اس پہ بات ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ کہ جنت کی نعمتوں سے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید اور تمام چیزوں سے بھرپور سورۃ الرحمن ہے، جسے پڑھنے والا یقیناً ان تمام نعمتوں کا حقدار بھی قرار پاتا ہے. کیا پیاری بات ہے. جی نور بھائی بسم اللہ. نحمد و صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورۃ الرحمن کے حوالے سب سے پہلے میں حدیث بیان کروں گا. امام المشارق والمغارب جو اس حدیث میں بیان کیا جائے گا، نام لیتا ہوں، وہ جو زینت اسلام ہیں، جو زوج بطول ہیں، سیدنا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم. آپ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لکل شیء، ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے، زینت لکل شیء عروس، ہر ایک چیز کی زینت ہوتی ہے. عروس القرآن الرحمن، کہ قرآن کی زینت سورہ رحمان میں ہے. اور پھر انہی کی زوجہ خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں. تو اب یہ دونوں جوڑا جو ہے یہ بھی پوری کائنات کے جوڑوں کی زینت ہے.
یہ بھی نعمتوں میں سے ایک ہے. جی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور یہ فرماتی کہ جو شخص سورہ رحمان پڑھتا ہے زمین و آسمان کے بادشاہت میں یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ یہ جنت الفردوس کا اللہ نے اس کو مستحق بنا دیا ہے. تو آج الحمدللہ سورہ رحمان کی بات کی. اور یہ اس کے شان نزول کیا ہے کہ جب کفار نے کہا کہ رحمان کون ہے اور نبی علیہ السلام کی شان مقدس میں اعتراضات کیے تو پھر جبرائیل لے کے آئے الرحمن. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام ناموں کی معراج ہے رحمان کا نام. اور اس کے بعد الرحمن علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا. کس کو سکھایا؟ کہ جو مقصود کائنات ہیں، جو مطلوب کائنات ہیں، جو جان انسانیت ہے حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کائنات میں ہر شخص دنیا میں آتا ہے پڑھتا ہے سوائے زہرا کے بابا کے کہ جو اس کائنات میں پڑھنے نہیں بلکہ پڑھانے آئے ہیں. جی بہت پیاری بات. الرحمن علم القرآن خلق الانسان. اور پھر یہاں 4 چیزوں کی بات کی جا رہی ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. رحمان جو اللہ کے ناموں میں سب سے اونچا نام، پھر قرآن سب سے اونچا کلام سبحان اللہ، جس کو سکھایا وہ سارے نبیوں میں اونچا نام. علامہ البیان تمام چیزوں میں بیان سب سے اونچا. تو اس میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اللہ کی ذات کی بات کی جا رہی ہے، صفات کی بات کی جا رہی ہے، ایمان کی بات کی جا رہی ہے، اعتقاد کی بات کی جا رہی ہے، جنت کی بات کی جا رہی ہے، دوزخ کی بات کی جا رہی ہے، آدم علیہ السلام کی بات کی جا رہی ہے، ابلیس کی بات کی جا رہی ہے، ایمان والوں کی صفات بیان کی جا رہی ہے، جنت کی خوبصورتی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جہنم کی ہولناکی کی بات کی جا رہی ہے، اور بار بار بات کی جا رہی ہے. کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ بولنا بھی تو نعمت ہے، سمجھنا بھی تو نعمت ہے، ایمان پہ رہنا بھی تو نعمت ہے، اور ایمان والوں سے محبت کرنا بھی نعمت ہے. جو بات چل رہی تھی بریک سے پہلے، ایمان والوں سے محبت کرنا بھی فَبِأَيِّ آلَاءِ کتنی بڑی معرفت جو ہے نعمت ہے، بڑی معرفت ہے کہ تمہیں ان میں رکھ دیا کہ ہر کوئی جنت کی طرف دیکھتا ہے اور جنت ان کی طرف دیکھتی ہے. تمہیں ان سے محبت ہے، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت کرتے ہیں. جبھی تمہیں اپنا ان کا ذکر کرنے کی اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور جو لوگ اس آیت کے مصداق ہوں گے وہ جو یومئذ نائمہ، کل قیامت کے دن جائیں گے تو قرآن کہتا ہے چہرے بھی 14ویں کے چاند جیسے ہوں گے، یا بلکہ میں کہہ دوں چہروں پہ ایک نور ہوگا کیونکہ وہ نور کو مانتے ہوں گے، آل نور سے محبت کرتے ہوں گے، جبھی چہرے ان کے نور والے ہوں گے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور میں ایک بات اور بھی کہہ دوں بہن کہ جن کے خیال میں یہ خیال آتا ہے ان کا خیال بھی کتنا پاکیزہ ہے. ماشاءاللہ، کیا پیاری بات. تو یہ نعمتیں ہیں اور ان نعمتوں میں چلتے چلے جائیں گے تو اللہ اپنی نعمتوں کو کھولتا چلا جائے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ہمیشہ اہل حق سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اہل حق سے محبت کرنا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کتنی پیاری. اور یہ اتنا یہ ولایت جو آپ کی معرفت ہے یہی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے بڑا رزق کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی یہ جو محبت ہے نا ان سے، اس سے بڑا رزق کوئی نہیں ہے. جی زامن سے بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ رحمان کہ خود جس کا آغاز ہی لفظ رحمان ہے، خدا کی جتنی صفات ہیں ان صفات میں ایک صفت ہے الرحمن اور ایک صفت ہے الرحیم. صفت الرحمان کا تعلق کائنات سے ہے اور صفت الرحیم کا تعلق آخرت کی مشکلات سے ہے. قرآن کریم کا جو پہلا سورہ ترتیب کے لحاظ سے ہے سورۃ الحمد، آپ دیکھیے کہ اس میں کہا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کی جو عالمین کا پالنے والا ہے. وہ کون ہے؟ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے. ٹھیک ہے. حالانکہ انسان پہلے پیدا ہوتا ہے، خلقت پہلے ہے نا. عقل انسانی کہتی ہے کہ انہیں یہ چاہیے کہ الحمدللہ رب العالمین، وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے. پیدائش سے تعارف نہیں ہو رہا، رب سے ہو رہا ہے، اس لیے کہ اپنی خلقت کو کس نے خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے. دنیا میں آنے کے بعد اس کو احساس ہوا کہ کیسے اللہ نے مجھ پر لطف و کرم کیا. وہ رب کون ہے کہ جس نے پہلے نعمتیں دی ہیں دنیا کی، اس لیے پہلے کہا رحمان، پھر بعد میں صفت رحیمیت کی. ٹھیک ہے. 78 آیتیں ہیں، 352 کلمات ہیں اور 1648 حروف ہیں. اس میں مجموعہ کر لیں تو اعداد کے لحاظ سے بہترین حصہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو سورہ رحمان اس قرآن کریم میں سورہ کو جیسے کہ مولانا نے بھی کہا اور محمد صاحب نے بھی کہا، رسول قرآن بھی کہا جاتا ہے قرآن کی دلہن. ٹھیک ہے نا. خود لفظ بتا دیتا ہے
کہ کسی خاندان میں دلہن کی کتنی اہمیت ہوا کرتی ہے. اچھا اب اس کے جتنے بھی کلمات ہیں ایک ایک لفظ کو اٹھا کے ہم دیکھ لیں, اس کو اگر ہم دیکھیں تو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے, اور پھر جتنی نعمتیں ہیں ان کو اگر آپ بات دیکھیں تو 7 چیزوں میں تقسیم کیا گیا ہے, 7 طرح کی نعمتوں میں سے تقسیم کیا گیا ہے. کچھ کا تعلق دنیا سے ہے, کچھ کا تعلق آخرت سے ہے, پھر کچھ کا تعلق جنات سے ہے, کچھ کا تعلق انسانوں سے ہے, پھر نعمتوں سے ہے. اور اس کے بعد پھر جیسے کہ چھٹے امام سے یہ روایت مصدقہ روایت ہے کہ یہ سورہ اہل بیت بھی کہلاتا ہے. اور اس میں کہتے ہیں یلتقان مرجان 2 دریا ملتے ہیں, ایک دریا سے تعبیر کی گئی مولا کائنات کی, اور دوسرا تعبیر کی گئی جناب فاطمہ سلام اللہ سے, اور پھر لولو مرجان نکلتے ہیں, حسن حسین آ گئے, جسے ہماری بہن نے بھی ایک دفعہ کسی تبصرہ کیا تھا. جی بہت پیاری تصویر. اس کی خوبی کیا ہے کہ قرآن کریم کا سب سے چھوٹا سورہ جو ہے وہ سورہ کوثر ہے, اور قرآن کریم کی سب سے چھوٹی آیت جو ہے مدحامتان وہ بھی اسی سورہ میں ہے. 64 آیت جو ہے سب سے مختصر, قرآن کی سب سے مختصر سورہ آیت جو ہے وہ بھی اسی میں ہے. جن 2 باغوں کا تذکرہ سے پہلے ہو رہا ہے نا, اس کے بعد بتا گیا کہ ہرے بھرے ہیں وہ دونوں باغ, مدحامتان نہیں ہرے بھرے ہیں وہ دونوں باغ. ٹھیک ہے. اچھا یہ سورہ واحد وہ سورہ ہے کہ کچھ ممالک میں, جیسے ہمارا پڑوسی ملک ہے ایران, بہت تلاوت ہوتی ہے اس کی. ہر تقریب, ہر مڈے سے پہلے, ہر خوشی سے پہلے, ہر غم سے پہلے ذاکر اس کی تلاوت کرتا ہے. ہمارے یہاں بھی رواج ہی ہے, لیکن بعض ممالک میں زیادہ رواج ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ایک مثال مشہور ہے کہ سورہ رحمان کے لیے کہا گیا کہ جو شخص صبح اور شام میں سورہ رحمان کی تلاوت کرتا ہے جب مر جاتا ہے تو اس کے جسم سے سورہ رحمان کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اللہ. اور ایران میں یہ تصور ہے پایا جاتا ہے جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ خوشبو ہے سورہ رحمان بھی آج اس کے جسم میں سورہ رحمان کی خوشبو آ رہی ہے. ٹھیک ہے. سورہ رحمان کے بارے میں یوں تو قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کے بارے میں بہت ریسرچ کی گئی ہے, لوگوں نے ریسرچ کی ہے, باقاعدہ تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیسٹ بھی اس پر ریسرچ ہو رہی ہے, مگر جتنی ریسرچ سورہ رحمان پہ کی گئی ہے قرآن کریم کی کسی اور سورے پہ اتنی ریسرچ نہیں ہوئی ہے. اچھا اس میں کیا ہے کہ اس کا کمال یہ ہے کہ اگر تلاوت کسی کو آتی ہے کیا ہی کہنے, تلاوت نہیں آ رہی فقط سن رہا ہے تو اس کا اثر کیسے مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کی بہت ساری لا علاج ایسی بیماریاں ہیں کہ جن کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے. تو سورہ رحمان کو مطلب میں لفظ یہ نہیں کہوں کہ آزمایا گیا, لوگوں پر آزمایا گیا اس کو. ٹھیک ہے نا, لوگوں نے اپنے پر اس کی پریکٹس کی. تو کتنے ہی کیسز ایسے موجود ہیں, ڈاکٹر جاوید خود لاہور کے اندر موجود ہیں, ان کے پاس کئی تھیوریز موجود ہیں اس کی کہ جب ہم بالکل نا امید ہو گئے تو ہم نے یہ روایت کو پڑھا اور ہم نے پھر سورہ رحمان اس کے مریض کے سرانے چلائی. ہم نے اس سورہ رحمان کے الفاظوں کا اس کے کانوں میں جانا تھا کہ جو مردہ جسم ہو چکا تھا, شل ہو چکا تھا, فالج ہو چکا تھا, اس میں حرکت پیدا ہو گئی. کتنے ہی ایسے امراض ہیں, کتنے ہی پاکستان میں نہیں دنیا کے مختلف ممالک میں, یہاں تک کہ جو نان مسلم کنٹریز ہیں انہوں نے اس پر ریسرچ کیا ہے کہ اس کے الفاظ میں کوئی ایسا جادو ہے, کوئی ایسا اثر ہے کہ مردہ بھی حرکت کر جاتا ہے اس کے اندر. کیونکہ سورہ الحمد کے لیے کہا گیا ہے کہ سورہ الحمد کے سوائے موت کے علاوہ ہر چیز کا جو ہے, اور اگر اذن الہی ہو جائے تو سورہ الحمد پڑھنے سے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے باذن الہی. ٹھیک ہے نا. لیکن جو صفات اور جو کمالات سورہ رحمان کے بیان کیے گئے ہیں, اور دیکھیے بار بار تکرار, یعنی ہر نعمت کے بعد یہ سوال, جیسے مولانا نے کہا کہ استفہامیہ جملہ ہے اس کے اندر, کس نعمت کو جھٹلاؤ گے تم, کون سی نعمت جھٹلاؤ گے, جس پر میں نے چھٹے امام نے کہا کہ اس کلمے کے بعد کہتے ہو کوئی ایسی شے ہے ہی نہیں جس کو جھٹلا سکوں. اس جملے کی تکرار کا فائدہ کیا ہے کہ شب میں اگر تکرار کرے گا مر جائے گا تو شہید مرے گا. ٹھیک ہے. دن میں جس وقت بھی اگر پڑھنے کے بعد مر جائے تو درجہ شہادت ملے گا فقط اس جملے کی ادائیگی کے بعد. اور کہا کہ حق الہی بھی یہ ہے بندے کے اوپر کہ جب کوئی نعمت مل رہی ہے تو فوراً نعمت کا شکر ادا کرے اور اس بات کا اقرار کر دے کہ واقعی اللہ تیری کسی نعمت کو جھٹلایا جا ہی نہیں سکتا. کیا پیاری بات ہے. جی بسم اللہ عائشہ. بسم اللہ الرحمن. اور عائشہ تو بڑی فضیلت اہل بیت کی, اسپیشلی جو کیا اتنی پاک ہستی ہیں جو جس طرح سے کہ آپ تفسیر میں بیان کرتی ہیں, وہ تو بہت ہی پیارا تھا عائشہ. یہ میں شکر ادا کرتی ہوں اور اللہ آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتی ہوں کہ خدا نے ہمیں ایک ایسا خاندان رسالت مآب دیا ہے اور ان کی محبت عطا کی ہے. اس سے بہترین شکر میں سمجھتی ہوں کہ دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. بے شک. اور
میں یہ اپنا خاصہ سمجھتی ہوں کہ خدا نے مجھے اس قابل کیا ہے کہ میں اپنی زبان سے ان پاک ہستیوں کا ذکر کر سکتی ہوں. سورہ رحمان کی ہم اگر تلاوت کی بات کریں، سورہ رحمان یہ پہلا سورہ ہے جسے حرم پاک میں علل اعلانیہ پڑھا گیا تھا. کعبے کے سامنے سب سے پہلی جو سورت علل اعلان پڑھی گئی ہے وہ سورہ رحمان ہے. اور عبداللہ ابن مسعود نے اسے پڑھا تھا. اچھا، لوگوں نے، اصحاب نے سوچا تھا کہ اگر یہ تو کیونکہ ظاہری طور پر وہ لگ رہے تھے کہ بہت کمزور سے ہیں تو کفار ان پر حملہ کریں گے، لیکن عبداللہ ابن مسعود نے کہا نہیں، میں اس تاثیر والے سورہ کو ضرور پڑھوں گا. انہوں نے اس سورہ کو سب سے پہلے کعبہ معظمہ میں تلاوت کیا. اب ہم اگر ان ہستیوں کی بات کریں جہاں پر آپ نے جس جانب توجہ دلائی ہے، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. 31 مرتبہ آیا ہے یہ فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب یہ جو 31 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اسے ذکر کیا ہے نا، تو قرآن میں دیگر اگر ہم صورتوں کو دیکھیں تو اس میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ جنات سے مخاطب ہو کر نہیں کہہ رہے ہیں. یہاں پر تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، تو تکذبان، اے جنو انس، یعنی انسانوں اور جنات، یعنی دونوں کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ جو اہل بیت تمہیں دیے گئے ہیں فبأی آلاء ربکما تکذبان. ہم ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، آنکھیں خدا کی بڑی نعمت ہے جن سے ہم دیکھتے ہیں، لیکن اور میں باریک بینی سے بات کروں، یا ہماری آئیلیٹ، یہ میں اس پہ آؤں گی، مجھے ہاں سمجھدار ہے. چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں، بریک کے بعد آتے ہیں.